عقل والے ہی سمجھ پائیں گے. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اگر ہاں کہتے ہو تو سمجھ لو، اور اگر نہیں سمجھتے ہو تو عقل والے نہیں ہو. تو نبی کی 40 سالہ زندگی جو زیادہ زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو عقل چاہیے، اور 23 سالہ زندگی کو سمجھنے والے ایسے ہی ہوں گے جن کو کوئی عقل نہیں، سب سمجھ جا رہے ہیں. جن کو ذرا گہری بات ہو، پڑھائی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، مسجد سے، مکتب سے، مسائیہ سے، سبائیہ سے پڑھائی چھوڑ کے بھاگنے والے، ان کو ساری حدیثیں سمجھ میں آ جا رہی. مسائیہ سبائیہ نہیں پڑھ پائے صحیح سے، بھاگ گئے، اور آج ساری حدیثیں سمجھ میں آ رہی ہے ان کو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میرے پیارے، ایک دو بات کی طرف اور توجہ دلا دوں. جب میں نے اس زندگی کی بات کی ہے، 40 سالہ حیات طیبہ، یہ معجزہ ہے، اور 40 سال کے بعد اسی معجزے کی بنیاد پر دلیل اعلان رسالت ہے. اعلان رسالت ہے. اب ذرا اس معجزے والی زندگی کو دیکھیے. ایک بات کی طرف اکثر توجہ دلاتا ہوں، ذرا سا یہاں پہ کھول کے بتاؤں گا تاکہ ہمارے سمجھنے والوں کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تو اللہ کرے کہ وہ آگے بھی بتا سکیں. نبی کا معجزہ، وہ زندگی معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت بھی معجزہ ہے، ولادت بھی معجزہ ہے. لیکن میں آج صرف ایک پہلو کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اس کو توجہ دیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت والد گرامی زندہ تھے؟ بولیے، نہیں تھے. جو ساری باتیں آپ کو معلوم ہے نا، وہ ساری معلوم باتوں کو جمع کر لیجئے تو ایک حسین نتیجہ نکل جائے گا. جو معلومات ہیں اسی کو جمع کیجئے، اور میں اسی کو جمع کر کے چند ادھر کو ملا کر جب بنا دیتے ہیں تو مجموعہ بن جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مجموعہ بن جاتا ہے، مجموعہ 96. تو آپ ساری معلومات کو جمع کر لیجئے تو آپ کو ایک حسین نتیجہ ملے گا میرے پیارے. اور نبی کے ایک زندگی پاک کے ایک پہلو پہ غور کریں گے تو معجزہ ملے گا. اور اس پر بولتے رہیں تو بولتے رہیں. ایک بات، سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، والد گرامی کا انتقال ہو گیا. اچھا، پیدائش کے بعد 6 سال کی عمر شریف گزری. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک سے واپس آ رہی تھی. اس وقت یثرب کہلاتا تھا، اور حضور کے والد گرامی کی قبر وہیں ہے. حضرت آمنہ 6 سال کی عمر شریف ہونے کے بعد اپنے اس نورانی صاحبزادے کو لے کر، توجہ چاہوں گا، بات پکڑیے تو سمجھ میں آئے گی، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اپنی 6 سال کے نورانی صاحبزادے کو لے کر مدینے گئی تھی. اس وقت آقا 6 سال کے تھے، 6 سال یا کچھ کم بیش. اس وقت گئے تھے. حضرت آمنہ گئی تھی کیوں؟ ارے اپنے بیٹے محمدی عربی کو اپنے والد کے قبر پر حاضری دلانے گئی، وہاں دکھانے گئی تھی کہ آپ انہیں دیکھ تو نہیں سکے. آپ حضرت آمنہ اپنی تسلی کے لیے بھی گئی تھی، تسلی کے لیے بھی گئی تھی کہ جس بچے کے لیے ہم نے جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اسے برداشت کیا ہے، یہ پاکیزہ بچہ دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے. لے کر والد کی قبر پہ گئی ہے، حضرت آمنہ گئی ہے. میرے پیارے، ہو سکتا ہے کوئی جاہل بدو کہہ دے کہ نبی کا بچپنا تھا، چلے گئے ہوں گے. نبی کا بچپنا تھا، چلے گئے ہوں گے. تو میں کہوں گا میرے پیارے، اگر بچپنا تھا تو اسی بچے کو بتاؤ کہ وہاں مکے میں بت رکھے تھے، کبھی بت کے پاس بھی گیا ہے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، کبھی بتوں کے پاس گیا ہے؟ جو بچہ بتوں کے پاس بچپن میں بھی نہ گیا اور گھر کے بالکل قریب تھا، گھر کے بالکل قریب تھا، ساری سوسائٹی، سارا معاشرہ اس بت کے سامنے جا کر جھک رہا ہے. تو جس بچے کو بت کے سامنے گھر کے قریب مکے اور کعبے کے پاس کسی نے آج تک جھکتا ہوا نہیں دیکھا، وہ بچہ بچپن میں بھی اپنے باپ کی قبر میں جاتا ہے تو وہ محفوظ ہے. اور اس
محفوظ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کا عمل تو قبر پہ جانا ہے، شریعت کے آنے سے پہلے اور بعد پھر آپ چھوڑ دیں گے سیرا۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس ساتھ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں جن کی یہی زندگی دلیل رسالت ہے، یہی زندگی دلیل رسالت ہے۔ آقا علیہ السلام 6 سال کی عمر شریف ہے، مقام ابوا میں حضرت آمنہ تشریف آ رہی تھی واپس مکے، حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ الحمد اللہ پاک کی حکمت، حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر شریف ہے۔ مکے آئے، دادا کی کفالت میں رہے، بہت اچھی طرح بات سمجھیے گا، دادا کی کفالت میں رہے۔ دادا جناب عبد المطلب، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، دادا کی سرپرستی میں رہے، دادا نے نگرانی شروع کی۔ 12 سال کی عمر شریف ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب بتائیے 12 سال کی عمر ہے، چند پہلوؤں پہ توجہ دیجیے گا۔ 12 سال ابھی جوان ہوئے ہیں نہیں، ابھی 12 سال کی عمر ہے، ذرا غور کریں۔ 12 سال کی عمر ہے، والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا، والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر شریف میں ہو گیا، حضور 12 سال کے ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ خاص کر ایک ذات پر توجہ دے کر ٹارگٹ بنا کر رسول پاک کی توجہ، رسول پاک کو ٹارگٹ بنا کر توجہ دے کر خصوصی نگرانی اور توجہ کر سکتے تھے، وہ دنیا میں کوئی نہ رہے۔ وہ یا تو والد کر سکتے تھے، ایک ہی بیٹا، ایک ہی بیٹے ہیں، والدہ کر سکتی تھی، ایک ہی بیٹا ہے، دادا کر سکتے تھے اخیر میں، اس لیے کہ دادا کے لیے بھی یہ پوتا ایک، کیسے پوتا ایک تھا؟ اس لیے کہ جتنے پوتے تھے اور وہ سب بڑے بیٹوں کے بیٹے تھے، وہ سب بڑے ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، اور ان پوتروں کے ابا اماں سب تھے۔ تو اس لحاظ سے کہ یہ ایسا پوتا ہے، توجہ چاہوں گا، ایسا پوتا ہے جس کے نہ باپ ہیں نہ جس کی ماں ہے، اور بھی پوترے ہیں لیکن ان پوتروں کے ابا اماں ہیں، اس لحاظ سے دادا کے لیے خصوصی توجہ رسول پاک پر ہوتی، آپ کی توجہ، آپ پر توجہ رکھتے دادا حضرت عبد المطلب، نگرانی کرتے، سرپرستی کرتے۔ اور یہ ایسا پوترا ہے، معلومات کو جمع کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، یہ وہ پوترا ہے حضرت عبد المطلب کے لیے کہ حضرت عبد المطلب نے اس بچے کے باپ کے لیے 100 اونٹوں کی قربانیاں دی۔ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ کی قربانیاں دے کر جان بچائی تھی، اور حضرت عبداللہ کی جو جان حضرت عبد المطلب نے بچائی تھی، اس جان کا واحد نمونہ اور شاہکار محمد عربی ہے۔ اس حضرت عبداللہ کی واحد نشانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایسا پوتا ہے کہ دادا سوچ رہے ہوں گے جس کے باپ کے لیے میں نے 100 اونٹ قربان کی ہے، اس کی واحد نشانی ہے یہ۔ دادا سرپرستی کرتے، لیکن 12 سال کی عمر میں دادا بھی انتقال کر گئے۔ اب بتائیں میرے پیارے، خاص طور پر رسول پاک پر توجہ مرکوز کر کے کوئی تربیت دینے والے، نگرانی کرنے والے، روک ٹوک کرنے والے، سمجھانے والے رہے نہیں رہے۔ سرپرستی میں آتا ہے سیرت میں کہ جناب ابو طالب کے سرپرستی میں آ گئے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اب خاص ایک پر توجہ دے کر انہیں پروان چڑھانا، تربیت دینا، سکھانا، بتانا، روکنا، ٹوکنا، یہ جو اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا کرنے والے کوئی نہ رہے۔ جناب ابو طالب کی سرپرستی میں جناب ابو طالب خود کثیر العیال ہیں، بچے زیادہ ہیں، اور جب جناب عبد المطلب حضور کے دادا کا انتقال ہوا ہے، اس وقت ابو طالب بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ یہ عبد المطلب کی عمر خود بہت لمبی تھی، اور ابو طالب یہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے، تو ظاہر سی بات ہے جب بابا کی عمر لمبی ہوگی اور تو بڑے بیٹے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑا بیٹا باپ کے سامنے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جناب ابو طالب بوڑھے ہیں اور کثیر العیال ہیں، بچے کئی ایک ہیں۔ توجہ چاہوں گا، میرے اگلے جملے کو کیچ کیجئے گا، بچے کئی ایک ہیں، ان میں حضرت ابو طالب سے ایک بیٹے علی مرتضیٰ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بھی ہیں، یاد رکھیے گا تاکہ اگلا جملہ سمجھ لیں آپ۔ جناب ابو طالب بوڑھے ہو چکے ہیں،
بچے ان کے زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب حضرت ابو طالب اس وقت تنگ دستی کا شکار ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے مہیا نہیں ہے، یہ تنگ دستی کا دور چل رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں آج بھی کہ کسی تنگ دست اور کثیر العیال، بال بچے بیوی سب ہوں، کثیر بچے ہوں، تنگ دستی ہو، تو وہ الگ سے دوسرے اپنے بھائی کے بچے کی کتنی تربیت کر پائے گا، کتنی تربیت کر پائے گا؟ اور وہ جناب ابو طالب رسول پاک کی کیا تربیت کریں جنہوں نے خود اپنے بچے کو رسول اللہ کی تربیت میں دے دیا، رسول اللہ کی تربیت میں دے دیا تھا حضرت علی کو۔ اب میں ساری یہ سب باتیں معلوم ہے نا، معلوم کو جمع کر رہا ہوں میں، معلومات کو جمع کیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جوان ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، تو میرے پیارے ایک طرف گھر میں روکنے ٹوکنے دیکھنے نگرانی کرنے والے، منع کرنے والے، تربیت دینے والے نہیں، نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ دادا ہے، کوئی نہیں ہے، اور ایک طرف مکے کا ماحول ہے جہاں عیاشیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بے حیائیاں عام ہیں، شراب نوشی عام ہے، میرے پیارے بدکاری عام ہے۔ یہ رؤسا کے نوجوان اپنے لیے اس کو عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ایک طرف برائیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دوسری طرف گھر میں کوئی نگرانی، کوئی روکنے ٹوکنے والے نہیں ہیں، اور تیسری طرف جوان ایسا ہے کہ اسے نہیں، ارے ان کے باپ کی پیشانی پر نور دیکھ کر مکے کی عورتیں دیوانہ ہو گئی، مکے کی عورتیں حضرت عبداللہ کو دعوت دیتی تھی، دعوت دے رہی ہے کہ مجھ سے ایک بار مل لو، شاید وہ پیشانی کا نور میرا مقدر بن جائے۔ حضرت عبداللہ نے ریجیکٹ کیا ہے، ارے حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ جس نور کو دیکھ کر مکے کی عورتیں دیوانہ ہوئی تھی، آج وہ نور کو سراپا دیکھ رہا ہے، سراپا دکھ رہا ہے، وہ نورانی نوجوان مکے میں موجود ہے۔ لیکن میرے پیارے ایسا جوان ہے، گھر میں ماحول رکاوٹ کا نہیں ہے، معاشرے میں برائیوں کے دروازے کھلے ہیں، اس کے باوجود جب ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ نے محمد عربی پر اعلان رسالت کے بعد الزام لگایا، تو اسی مکے کے ایک مشرک نے ابو جہل کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، سنو ان محمدن کان فیکم غلاما حدثا وارضاکم واصدقکم قولا واعظمکم امانتا۔ ایک مشرک نے کہا تھا، دلیل دیا تھا کہ 40 سال کے بعد محمد عربی 40 سال کے بعد رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، وہی آنے کی بات کر رہے ہیں، تو اے ابو جہل و عتبہ شیبہ تم انہیں جھوٹا کہتے ہو، ارے یہی وہ ذات ہے جو تمہارے درمیان مکے میں کڑیاں جوان رہی ہے، اور اس زمانے میں انہیں تمہیں اپنی اولادوں میں بھی سب سے ہردل عزیز مانا ہے، سچا مانا ہے، امین مانا ہے، اس پیریڈ میں ایسے عالم جوانی میں انہیں تم نے سب سے پسندیدہ مانا ہے، جو بہکنے کا زمانہ